أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ سامعین، آج سورہ مدثر شروع ہوئی ہے۔ یہ سورت مکے میں نازل ہوئی اور اس کی 56 آیتیں ہیں اور اس میں 2 رکوع ہیں۔ مفسرین نے لکھا، معبرین نے، کہ جس شخص نے خواب میں اس سورت کو پڑھا، اگر وہ رزق کی تنگی میں ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے رزق کی تنگی کو دور فرما دے گا۔ اس سورت کو خواب میں پڑھنے کی تعبیر ہے۔ اور مدثر کی تفسیر وہی ہے جو سورہ مزمل میں گزر گئی۔ یا ایھا المزمل وہاں ہے، قم اللیل الا قلیلا، یہاں ہے یا ایھا المدثر قم فانذر، لیکن اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ تفصیل یہ ہے کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضور اکرم غار حرا میں تھے، اور غار حرا میں تقریباً آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینہ تک گوشہ نشین رہے، جب وہاں سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی تھی۔ 1 مہینہ کے بعد جب آپ اترے تو ایک ندا آئی آسمان سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں بائیں دیکھا، پیچھے دیکھا، مگر کچھ نظر نہ آیا۔ سر اوپر اٹھایا تو کچھ نظر آیا۔ وہ کون تھے؟ جبریل علیہ السلام۔ تو حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچے اور ان سے فرمایا کہ دثرونی دثرونی، جو ہے زملونی زملونی، دونوں کا ترجمہ معنی ایک ہی تقریباً ہے۔ مجھے کپڑا اڑھاؤ، مجھے کپڑا اڑھاؤ، مجھ پر ٹھنڈا پانی ڈالو۔ اس کے بعد فوراً قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا المدثر، اے کپڑا میں لپٹنے والے، قم، کھڑے ہو جائیے، فانذر، اور پھر ڈر سنا دیجیے لوگوں کو، یعنی لوگوں کو دین حنیف کی دعوت دیجیے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اللہ کی کبریائی بیان کیجیے، آئے گی تفسیر انشاءاللہ۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور آپ کا کپڑا پاک صاف ہونا چاہیے، اس کی بھی وضاحت آئے گی۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، یہ بھی آئے گا کہ گندگی سے دور رہیے، اب وہ گندگی کی تفصیل آئے گی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ ولید بن مغیرہ نے قریش کی دعوت کی، لوگ کھانا کھا چکے تو کہنے لگے کہ آپ لوگ اس شخص یعنی حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ ان لوگوں کے ہاں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو موضوع بحث ہی یہی تھا۔ ایک بولا وہ ساحر ہے، ساحر مطلب جادوگر، دوسرا بولا وہ ساحر نہیں ہے، کسی نے کہا کہ وہ کاہن ہے، دوسرے نے کہا کہ وہ کاہن نہیں ہے، پھر تیسرے نے کہا کہ شاعر ہے، تو پھر دوسرے نے جواب دے دیا کہ شاعر بھی نہیں ہے۔ ایک شخص کہنے لگا ان میں سے، لیکن ان کا کلام تو بہت دلوں کو اثر کرتا ہے، بس جو سنتا ہے قرآن بس وہ انہی کا گرویدہ ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو آپ جادو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جادو میں یہ اثر ہوتا ہے کہ انسان جو سنے تو اسی کا ہو جائے۔ رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے ان خیالات کی اطلاع پہنچی کہ یہ لوگ آپس میں باربیکیو کیا، پارٹی کیا، اور گفتگو موضوع بحث ہم کو بنا لیا، کسی نے یہ کہا، کسی نے یہ کہا۔ تو حضور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت رنج ہوا، بہت افسوس ہوا اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہم پر نازل ہوا ہے، اللہ نے ہم کو رسول کے لیے رسول بنا دیا، ہمارا انتخاب نبوت اور رسالت کے ہوا،
اس پر تو قوم کو خوش ہونا چاہیے نا، کہ تبصرے کرنے چاہیے. لیکن ہم لوگوں کی آج کل لوگوں کی عادت یہی ہے کہ جس کو نہ ماننا ہو تو اس کے اندر بال کی کھال نکالتے اور تبصرے کرتے. جی تو اس رنج میں کپڑا اوڑھ کر آپ نے سر چھپا لیا. ہوتا بھی یہی ہے کہ انسان جب غمگین ہو تو چپکے سے لیٹ جاتا ہے اور منہ چھپا لیتا ہے. یہ ہم لوگوں کی بھی عادت ہے کہ کسی غم میں انسان، اور کوئی بچے آ گئے تو کہا جاؤ جاؤ اس وقت جاؤ، میرا موڈ صحیح نہیں ہے. لیکن وہ تو خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کی آیت نازل کی، یا ایھا المدثر سے لے کے فاصبر تک. تو گویا کہ شان نزول یہ واقعہ اور یا یہ رنج ہے. یہ بھی لوگوں نے کہا وہ زمانہ جس میں وہی رک گئی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. کہتے ہیں آخر میں یہ واقعہ پیش آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں کسی جگہ تشریف لے جا رہے تھے. جب آپ مکے میں تشریف لے جاتے تو دائیں بائیں کے پہاڑ درخت آپ کو سلام کرتے. تو غم جو ہوتا تھا لوگوں کی بری بری باتوں کا، تو اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دھارس و تسلی بھی ہوتی تھی کہ بھائی پتھر سلام کر رہا ہے، درخت آ کے سلام کر رہا ہے، اور سب کہتا تھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوچتے تھے میں تو اللہ کا رسول ہوں. پتھر مانتا، درخت مانتا، چرند مانتے، پرند مانتے، نہیں مانتے تو یہ مشرکین مکہ نہیں مانتے. اس کا غم ہوتا. اوپر سے کچھ آواز سنی تو حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی. دیکھا کہ وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا، یعنی جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم، سورہ اقرا لے کر کے آئے تھے. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. بس قلم تک نازل ہوئی تھی، 5 آیتیں. جی وہی آسمان کے نیچے فضا میں ایک معلق کرسی پر بیٹھا ہے. جبریل علیہ السلام کو آپ نے دیکھا کہ وہ فرشتہ معلق آسمان میں بیٹھا ہوا ہے. اس کی اس حال کو دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی طبعی رعب اور ہیبت کی کیفیت طاری ہو گئی. جبرائیل کو جو دیکھا ایک دم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم رعب اور ہیبت طاری ہو گئی. اور ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ فرشتے کو ان کی اصلی شکل میں صرف سچا نبی دیکھ سکتا ہے. دوسرے کو، فرشتے کو اصلی شکل میں ان کے دیکھنے کی صلاحیت کسی بھی انسان میں نہیں ہے. ہاں فرشتے انسانی شکل میں آ جائیں تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے. جیسے دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں آ جاتے تھے تو صحابہ دیکھ لیتے تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ فرشتے ہیں. وہ سمجھتے تھے کہ یہ صحابی ہے. وہ جب چلے جاتے تو حضور اکرم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے کہ یہ دہیہ کلبی نہیں تھے، جبریل علیہ السلام تھے. لیکن انسانی شکل میں فرشتوں کو اس کی اپنی شکل میں غیر نبی نہیں دیکھ سکتا، صرف نبی ہی دیکھ سکتا ہے. یہ یاد رکھ لیجیے، سچے اور جھوٹے نبی کے فرق میں یہ بات ہے. جو غار حرا میں نازل ہوا تھا اور اقرا کے وقت جو کیفیت حضور پر نازل ہوئی تھی، وہی کیفیت پھر جبریل کو دیکھ کر کے ہو گئی. سخت سردی اور کپکپی کے احساس سے آپ گھر میں واپس تشریف لے گئے اور فرمایا اما خدیجہ کو زملونی زملونی یا دثرونی دثرونی، یعنی مجھے ڈھانپو مجھے ڈھانپو. آپ کپڑوں میں لپٹ کر لیٹ گئے. اس پر سورہ مدثر کی ابتدائی آیات یا ایھا المدثر سے لے کے فاصبر تک کی نازل ہوئی. اب آگے چلیے. قم فانذر، یہ کیا حکم لے کے آئے اللہ کے جبرائیل علیہ السلام نبی پر؟ قم، کھڑا ہو، فانذر، پھر ڈر سنا دے، لوگوں کو خبردار کرنا. کس بات کا خبردار کرنا؟ یعنی وحی ثقل اور فرشتہ کی ہیبت سے آپ کو گھبرانا اور ڈرنا نہیں چاہیے. آپ پر وحی آتی ہے، آپ کے پاس جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم آتے ہیں، تو آپ کو اس سے ہیبت نہیں کھانا ہے اور آپ کو ڈرنا بھی نہیں چاہیے. آپ کا تو کام یہ ہے کہ سب آرام و چین کو چھوڑ کر دوسروں کو اللہ کا خوف دلائیں، اللہ کا خوف دلائیں اور کفر و معصیت کے برے انجام سے ڈرائیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو گناہ سے بچنے والا اور اللہ سے ڈرنے والا بنا دے.